بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کینٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ بچوں، اردو کی کتاب سمجھنے کے لیے اور لیکچر کو اچھی طرح سے ذہن نشین کرنے کے لیے جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں اردو کی کتاب، اس کے ساتھ آپ کے پاس اگر ریسورس پیک ہے جو کہ آپ ہماری ویب سائٹ سے فری میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تو آپ کو کتاب سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی، اور اس کے ساتھ سمر پیک بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ کتاب کے مشق کے سوالات کے ساتھ ساتھ ہم مزید سوالات بھی سیکھ سکیں۔ آج ہمارا سبق نمبر 4 کا دوسرا حصہ ہے جس میں ہم قواعد کے بارے میں پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے سبق کے حاصلات تعلم یعنی SLOs پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ہمارا آج کا SLO ہے سابقہ اور لاحقہ کی مدد سے لفظ سازی کر سکے۔ لفظ سازی کا معنی ہے لفظ بنانا، یعنی سابقہ اور لاحقہ کی مدد سے لفظ بنا سکے۔ آج ہمارا سبق صرف لاحقہ سے متعلق ہے، اور لاحقہ کسے کہتے ہیں؟ یہ بہت آسان ہے۔ لاحقہ اس لفظ کو کہتے ہیں جسے کلمے کے آخر میں بڑھا کر معنوں میں کچھ اضافہ یا تغیر اور تبدل کر لیا جائے۔ یعنی لاحقہ اس لفظ کو کہتے ہیں جو کلمے کے آخر میں بڑھایا جاتا ہے۔ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ لاحقہ ہمیشہ کلمے کے آخر میں ہوتا ہے۔ جسے آپ کے سامنے مثالیں آئیں گی تو یہ بات بالکل صاف اور واضح ہو جائے گی۔ اور ایک بات جو دوسری سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب اسے کلمے کے آخر میں بڑھایا جاتا ہے تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے اور اس سے تبدیلی کیا ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں، لاحقہ کے اضافے سے معنوں میں یا تو کچھ اضافہ ہوتا ہے یا تغیر و تبدل ہوتا ہے، یعنی اس کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر خوف ایک لفظ ہے، ایک کلمہ ہے، اس کے آخر میں جب ناک لگا دیا جاتا ہے تو یہ لفظ بن جاتا ہے خوفناک۔ کیا بن جاتا ہے؟ خوفناک۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خوفناک میں اصل کلمہ اور اصل لفظ کون سا ہے؟ خوف۔ اور ناک چونکہ اصل کلمے کے آخر میں لگایا گیا ہے اس لیے یہ اصل لفظ نہیں بلکہ لاحقہ ہے۔ آپ کو سمجھ آ گئی؟ یہاں میں آپ کے سامنے لکھ لیتا ہوں خوف ناک۔ اب آپ اس کو دیکھیں، خوفناک ایک لفظ ہے اور اصل میں یہ لفظ صرف خوف تھا۔ کیا تھا؟ خوف۔ اس کے ساتھ ہم نے ناک کا اضافہ کر لیا تو یہ بن گیا خوفناک۔ کیا بن گیا؟ خوفناک، یعنی ڈراؤنا، جس سے دیکھ کر خوف محسوس ہو اسے کہتے ہیں خوفناک۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس خوفناک میں اصل لفظ صرف خوف ہے اور ناک ہم نے اس کے ساتھ بعد میں لگایا، لہٰذا خوف یہ اصل لفظ ہے اور ناک کہلائے گا لاحقہ۔ کیا کہلائے گا؟ لاحقہ۔ اسی طرح مند جب الفاظ کے بعد لگایا جائے، کسی کلمے کے بعد لگایا جائے تو اس سے بھی مختلف الفاظ بنتے ہیں، جیسے درد مند، فتح مند اور آرزو مند۔ اسی طرح دار، اس سے الفاظ کون کون سے بنتے ہیں؟ دلدار، جاندار اور مالدار۔ دار کا معنی ہے والا۔ دار کا معنی کیا ہے؟ والا۔ دلدار کا مطلب ہے دل والا، جاندار کا معنی ہے جان اور طاقت والا، اور مالدار کا مطلب ہے مال والا۔ تو ان الفاظ میں دار، دار اور دار، اسے ہم کہیں گے لاحقہ۔ اور اصل لفظ کیا ہے؟ اصل کلمہ ہے دل، جان اور مال۔ اسی طرح درد مند میں درد لفظ ہے اور مند کیا ہے؟ لاحقہ۔ اسی طرح فتح یہ لفظ اور اصل کلمہ ہے اور مند لاحقہ ہے۔ اور آرزو مند میں اصل کلمہ آرزو ہے اور مند کیا ہے اس کے ساتھ؟ لاحقہ۔ اب لاحقہ کی کچھ مزید مثالیں
تاکہ آپ کے سامنے یہ بالکل واضح ہو جائے اور آپ کو آئندہ ساری زندگی کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ اس کی مزید مثالیں آپ کے سامنے لکھی جا رہی ہیں، جیسے خوفناک، ابھی آپ نے پڑھا، اس میں خوف اصل لفظ ہے اور ناک لاحقہ ہے۔ خطرناک، عبرتناک، یہ لفظ کیا ہے؟ عبرتناک، دردناک، افسوسناک اور حیرتناک۔ اسی طرح گداگر، سوداگر، چاراگر، ستمگر، جلواگر اور رفوگر، اس میں جتنے بھی لاحقے ہیں یہ اصل لفظ نہیں ہیں بلکہ اصل لفظ میں اضافہ ہیں، بلکہ اصل لفظ ہے گدا، سودا، چارہ، ستم، جلوہ اور رفو۔ اسی طرح یہاں پر اصل لفظ ہیں خوف، خطرہ، عبرت، درد، افسوس اور حیرت۔ اس کے ساتھ جب ہم نے ناک کا اضافہ کیا تو یہ بن گیا خوفناک، خطرناک اور آخر تک ایسے ہی۔ یہ ہیں مثالیں لاحقہ کی۔ اب سمر پیک کی جانب چلتے ہیں، اس لیے کہ سمر پیک میں ایک سرگرمی دی گئی ہے جو آپ کی پہلی سرگرمی ہے اور وہ لاحقوں سے متعلق ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس میں ہم نے آپ کے ساتھ مدد بھی کی ہے۔ آپ کے سمر پیک میں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جو کہ لاحقے ہیں، جیسے باز، بند، توڑ، خان اور دار۔ اس میں ایک بات یاد رکھنے کی ہے بچوں کہ یہ لفظ خوان نہیں ہے بلکہ خان ہے۔ اس میں واو لکھا تو جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، لہٰذا اس کو بولیں گے خان۔ اب چلتے ہیں سوال کی جانب۔ پہلا لاحقہ یہ ہے باز، اور آپ نے اس سے چار الفاظ بنانے ہیں جس میں باز کا استعمال ہو، اور آپ کا کام آسان کرنے کے لیے ہم نے دو الفاظ یہاں پر بنا کے لکھ دیے ہیں، باقی دو الفاظ آپ نے خود بنانے ہیں۔ ہم نے کون سے الفاظ بنائے ہیں؟ جانباز اور ہوا باز، بند سے سربند اور مہر بند، توڑ سے کمر توڑ اور منہ توڑ، جیسے آپ نے سنا منہ توڑ جواب دے دیا، یا مہنگائی کے بارے میں آتا ہے کہ کمر توڑ مہنگائی۔ خان سے لفظ بنے گا نعت خان اور قصہ خان یعنی قصہ سنانے والا۔ دار سے بنے گا خوددار اور کرایہ دار۔ آپ نے اسی طرح یہاں پر انہی لاحقوں کی مدد سے اور الفاظ بنا لینے ہیں، اور یہ آپ کے لیے یقیناً کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ اب آپ کے گھر کا کام جو کہ آپ کے سمر پیک ہی سے ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے خان، دار، پسند اور بان کے لاحقے استعمال کرتے ہوئے دو الفاظ بنانے ہیں، اور صرف الفاظ ہی نہیں بنانے، انہیں جملوں میں استعمال بھی کرنا ہے۔ آپ کے سامنے خان، دار، پسند اور بان، یہاں پر ان لاحقوں کی مدد سے دو الفاظ آپ نے بنانے ہیں، اور ان الفاظ سے پھر آگے چل کر آپ نے جملے بھی بنا کر یہاں لکھنے ہیں، اور یہ آپ کے گھر کا کام آپ نے سمر پیک پہ کرنا ہے۔ یہ تھا بچوں آج کا سبق۔ امید ہے لاحقہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا اور آپ اپنے گھر کے کام کے لیے بالکل تیار ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔